پھر وہ دن آئے گا جب اللہ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے نافرمانو آج الگ دو۔ یہاں تو فعل پاس فوراً ہو جاتے ہیں، اللہ نے آگے رکھا اور کہے گا الگ ہو جاؤ۔ اب یزید اور حسین ایک جیسے نہیں ہوں گے، اب یزیدیوں کو الگ کیا جائے گا، حسینیوں کو الگ کیا جائے گا۔ فسوف ترى اذا انشق القطار افرسا تحت رجلك من عمار، آنکھیں بند ہونے دو پھر دیکھنا کہ تم کس گڑھے میں گرے ہوئے ہو۔ فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، آج تیری آنکھوں نے نقاب اٹھا دیا ہے، دیکھ اپنی گندگیاں، دیکھ اپنی برائیاں، دیکھ اپنی قباحیاں، دیکھ اپنی ضلالتیں۔ آج سچوں کو الگ کیا جائے گا، جھوٹوں کو الگ کیا جائے گا، ایمان والے الگ ہوں گے اور کافر الگ ہوں گے، بدماش الگ ہوں گے، نیک الگ ہوں گے، سچے الگ ہوں گے، جھوٹے الگ ہوں گے۔ پھر وہ دن آئے گا جب اللہ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے نافرمانو آج الگ دو۔ یہاں تو فعل پاس فوراً ہو جاتے ہیں، اللہ نے آگے رکھا اور کہے گا الگ ہو جاؤ۔ اب یزید اور حسین ایک جیسے نہیں ہوں گے، اب یزیدیوں کو الگ کیا جائے گا، حسینیوں کو الگ کیا جائے گا، آج سچوں کو الگ کیا جائے گا، جھوٹوں کو الگ کیا جائے گا، ایمان والے الگ ہوں گے اور کافر الگ ہوں گے، بدماش الگ ہوں گے، نیک الگ ہوں گے، سچے الگ ہوں گے، جھوٹے الگ ہوں گے۔ اور اس دن یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا۔ اس نے مجھے کیا گیا یار، اے میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا، اے میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا، میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا، میرے بھائیوں کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا کو۔ اور اللہ فرمایا کہ کلا لا تزر وازرۃ وزر اخری، نہیں بچو یہ دنیا میں ہو سکتا تھا، آج تو ہم نے برائی کا بوجھ خود اٹھائے، خود اٹھائے۔ میرے عزیزو اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو پہچانو، وہ کیا چاہتا ہے اس کی مرضی پوری کرو، پھر وہ کیا کرے گا۔ ایک حدیث سنا، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یموت الا ما ترید، اے میرے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ہوتا وہ ہے جو تیرے رب کی چاہت ہے۔ ایک سودا کرو، چھوٹا سا کیا ہے، ان سلمت لی فیما ترید، یہ ہزارہ میں، مانسیرہ میں، ملتان میں وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں۔ کتنے کو زندگی، میرے نبی نے کہا میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان، تھوڑے ہوں گے جس کے اوپر جائیں، 15 سال اس میں سے نکال دو تو بلوغت کے بعد ہی حلال حرام، نماز روزہ حج زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، وہ نکل گئے تو پیچھے کتنے رہ گئے، 55 سال۔ اگر 70 سال عمر ہے تو اللہ کہتا ہے کہ 55 سال تو یوں گزر جاتے ہیں کہ یہ وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں، یہ نہیں کھانا ٹھیک، یہ نہیں پینا ٹھیک، یہ نہیں کرنا ٹھیک، یہ کرنا ہے جی، یہ کرنا ہے جی، اسی سے دو یہ بن گئے وائس چانسلر۔ اگر یہ اگر چگڑ کر دے تو فیصلے سے پہلے ہی ریٹائر ٹور ہو کے گھر بیٹھے تمہیں تو ہر بادشاہ چاہتا ہے میرے آیا میری مانے، تو اللہ سے بڑا تو بادشاہ ہے کوئی، سارے بادشاہ مر گئے، نہیں خبر ہیں اب کی، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا چنگیز خان، دنیا کا 22% حصہ اس نے فتح کیا، اور اس کی قبر کا نشان ایک سائنسدان نے منگولیا میں 35 سال گزارے اس کی قبر ڈھونڈنے کے لیے، گورا تھا نہیں ڈھونڈ سکتا، یہ تو ایسی بے رشا کر دیتی،
2 करोड़ इंसान उसने ज़बह कर दिए, और सबसे ज़्यादा 2 करोड़ सारे मुसलमान ही थे तकरीबन। सिर्फ चाइना पे जब हमला किया तो वहाँ जो कतर व गारबदी वो बुद्ध लोग थे, बाकी सब उसने इस्लामी मुल्कों को तबाह किया। आज उसकी कब्र पर कहीं निशान है। तो मेरे अजीज़ो, अल्लाह कहता है इंसल्लम तलीफ़ी मा उरी, ये थोड़ी सी ज़िंदगी है और मैंने को तुम्हारे ऊपर पहाड़ नहीं डाला। तौहीद को मानो, रिसालत को मानो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। एक अल्लाह बंदगी के काबिल, एक अल्लाह इबादत के काबिल, एक अल्लाह पुकारे जाने के काबिल, एक अल्लाह मदद के काबिल, एक अल्लाह देने वाला और हम सब देने वाले, एक अल्लाह सुनने वाला और हम सब सुनाने वाले। मखलूक को मुसलमान नहीं पुकारता। हमारे यहाँ तो जो मर गए हैं उनको भी पुकार रहे होते हैं, तो जो कब्रों में चले गए तुम्हारी कहाँ सुनेंगे। ये तो यहाँ शारत से ज़्यादा करीब है, जो सोने खाने पीने से पाक है, उसको कहो या अल्लाह। वो 70 दफ़ा जवाब देता लब्बैक लब्बैक या अब्दी। एक बुत परस्त था पानी जी, वो 70 बरस या सनम या सनम या सनम, सामने बुत पड़ा हुआ था। एक दफ़ा अल्लाह से निकल गया या समद, सनम समद फ्रीक्वेंसी एक है। तो मेरे अल्लाह ने कहा लब्बैक या अब्दी। फरिश्ता ने कहा अल्लाह हुई के बोला है, तुझे जानता ही नहीं। का 70 साल से इंतज़ार कर रहा कि कभी मेरा बंदा मुझे भी पुकार, आज चाहे तो इसने भूल के पुकार मैं चोआ। और ऐसे अल्लाह से तुम दोस्ती तोड़ के कभी सुत की जिंदगी जी सकते। ये दुखों भरा जहान है, अल्लाह को छोड़। हुसैन नेज़े पे सर है और होंठों पे मुस्कुराहट। और इब्ने ज़ियाद जब कत्ल हुआ और उसकी खोपड़ी को सर को ला के रखा गया मुख्तार के सामने, एक छोटा सा सांप आया और जा की आवाज़ है, सारे पीछे हट गए। इतना सा सांप वो आया, उसकी नाक में घुसा और मुंह से निकल गया और फिर एक तरफ जाके गायब हो गए। हुसैन नेज़े पे मुस्कुरा रहे हैं और उनके कातिल के साथ ये हो रहा है। आगे को उसके खबीस के साथ कब्र में क्या हो। फिर आवाज़ है जा वो आया। तो लोग तो वही सांप दोबारा उसके नाक में घुसा और मुंह से निकला, फिर नाक में घुसा और मुंह से निकला और फिर गायब हो गया। ये तो अल्लाह ने दिखाया कि 120 का दुनिया में ये कर रहा हूँ, आगे क्या हो। यजीद ने जब मदीने पे हमला कराया तो उसका लश्कर का सालार था मुस्लिम बिन उक़बा मिर्री कबीला कतर में बहुत आबाद है आज भी। तो उसके बाद वहाँ कतर व गारत करके मक्का हमला करने जा रहा था। तो जहाँ हाजी एहराम बांधते हैं अभी आ रहे आई, इसका पुराना नाम है ज़ुल्हुलैफ़ा, वहाँ जाके वो मर गया, बुढ़ा था 120। तो लश्कर ने दफन किया और एक और सरदार को अमीर बना के मक्के पे हमला करने चल पड़े। तो मदीने वालों ने कहा कि इस बदबख्त ने हमारी इज्जतें लूटी, हमारी बच्चियों के साथ जिल्लत का सलूक किया, चलो इसकी कब्र खोदो और इसको सूली पे रखा। तो सारा मदीना गुस्से से पार हुआ, उसकी कब्र पे पहुंचा। जब कब्र की मिट्टी हटाई तो वो लब से लेकर नीचे तक अंगारों से भरी हुई थी और मुस्लिम बिन उक़बा की लाश उन अंगारों में ऐसे लोहे की रॉड की तरह सुर्ख पड़ी हुई। जब लोहा सुर्ख होकर पिघलने के करीब होता है, इस तरह उसकी लाश की हालत थी। तो लोगों ने कहा अल्लाह ने बदला ले लिया, बस हमें ज़रूरत को नहीं, उस खबीस वक्त दोबारा मर के डाल दी। अल्लाह पागल नहीं है बच्चों, इम्तिहान है। इम्तिहान में रिजल्ट तो नहीं निकलता, रिजल्ट तो कुछ दिनों के बाद आता है। हमारा रिजल्ट मौत के बाद है। तो अल्लाह ताला कह रहा है बस ये चंद साल मेरी माने, जो कहो चुप करके करता है।
پھر کیا ہوگا؟ کفیک بما ترید، جو چاہو گے کروں گا. سب سے بڑی چاہت ہے محکمہ ہے. بوڑھے سے بوڑھے بھی نہیں کہتے دعا کرو خاتمہ ایمان پر، کیا کہتے دعا کرو اللہ زندگی دے صحت. فطرت ہے یہ، نہیں تو کوئی عیب کی بات ہے، فطرت کی بات. تو میرا اللہ کہتا ہے نہیں، زندگی آگے ہے. ان لمن تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب ہمیشہ زندہ رہو، کبھی موت نہیں آئی. کہاں ہوگی وہ آگے بتاتے. پھر انسان چاہتا ہے صحت مند رہوں، بیماری نہ ہے. اور اللہ بیماری کے بغیر بھی، میرا بچہ تو بغیر بیماری کے چلے گا. تو دوسرا اعلان ہوگا ان لکم من تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. پھر ہوتا ہے جوانی بھی مل گئی، زندگی بھی مل گئی، تو تکلیفیں نہ، تو اعلان ہوگا ان لکم من تصدوا فلا تسقموا ابدا، اب ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیماری نہیں آئے. 6 سال سے میں سر درد کو پالے ہوئے در بدر چل رہا ہوں، نہیں رک رہا. تو کیا کر، اللہ کی تقدیر بے رب راضی ہونا پڑتا. امریکہ تک کے ڈاکٹر، کینیڈا کے ڈاکٹر، انگلینڈ کے ڈاکٹر، جب وہ مسیحی نہ چاہے تو نیچے والا کہہ کر درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا دعا برا نہ ہوا، غالب کہہ گیا تھا. پھر چوتھا اعلان ہوگا زندگی مل گئے لا تموتوا، جوانی مل گئے لا تحرموا، صحت مل گئے لا تسقموا. اب چوتھی چیز رہ گئی، جوانی بھی ہو، صحت بھی ہو، بڑھاپا بھی نہ ہو، پیسہ نہ ہو، تو کس کا ہو؟ تو اللہ کہے گا ان لکم من تنعموا فلا تبرسوا ابدا، اب ہمیشہ بادشاہت کرو، مالداری نہیں، بادشاہت کرو، کبھی زوال نہیں آئے گا. یہ کہاں ہے؟ یہ جنت میں ہے. اس کے لیے مرنا پڑتا ہے اور یہاں اسی مان میں چلنا پڑتا ہے. جی چاہے یا نہ چاہے وہ کرو بیٹو جو اللہ چاہتا ہے. چند دن کی بات ہے، جتنا اللہ سے دور ہوگے اتنا بے قراری بڑھتی جائے گی، جتنا اللہ سے دور ہوگے اتنا بے چینی بڑھتی جائے گی. میں اس راستے سے گزر کے بتا رہا ہوں. میں کو میرا بیک گراؤنڈ تو مولوی خاندان نہیں ہے، ایک بڑا ذمہ دار خاندان ہے، وہ جاگیردار خاندان ہے. میں تو اس خاندان کا بچہ. تیسری جماعت سے میں نے گانا شروع کر دیا. پھر سینٹرل ماڈل اسکول پنجاب کا بیسٹ اسکول تھا، میں اس کا بہترین سنگر تھا. پھر گورنمنٹ کالج لاہور پورے پاکستان کا سب سے بہترین کالج تھا اس وقت میں، اب تو نہیں. تو میں وہاں کا بیسٹ سنگر تھا. تو میرے اندر ایک خلا رہتا تھا، ایک ایسی گھٹن ہوتی تھی. تو اس وقت، اب تو ہماری یونیورسٹیوں میں نشہ چل گیا، تو اس وقت نشہ نہیں ہوتا تھا. تو کوئی بچہ کبھی کبھی شراب پیتا تھا، تو ایک گھٹن مار دیتی تھی. پھر مجھے 97 میں جب جنید جمشید ملنے آیا، جتنا فیم اس نے دیکھا ہے شو بزی کسی نے نہیں دیکھا. ایسا خوبصورت، ایسا ٹاک، ایسا حسین، ایسی سروری آواز نہیں سنی. میرا خود یہ بشرا ہے. 97 میں ملاقات کی، میں نے تھوڑی سی بات کی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. ایک لڑکا لے کر آیا کہ ایک سنگر ہے، وہ آپ سے ملانا ہے، نام سنوں گا. ایک دم میری بات کاٹ کے کہنے لگا ایک سوال کا جواب دے. میں نے پوچھا کیا؟ کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر، جس رونق، جس رعنائی، جس رنگینی کو خوابوں میں دیکھتا ہے، مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن یہاں اندھیرا ہے. جیسے اس نے دائرہ لگایا کہ یہاں اندھیرا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اس کی بڑی آسان وجہ ہے. تمہیں درد
اس گھٹنے کو ہے، تم دوا یہاں لگا رہے ہو، جہاں دوا لگ رہی ہے وہاں درد نہیں، جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں۔ یہ گھٹا تمہاری روح میں ہے اللہ سے دوری کی وجہ سے۔ تم سے میوزک میں، 5 اسٹار ہوٹل میں، لڑکیوں میں تلاش کرتے ہو تو تم تو اور زیادہ فقیر ہوتے چلے جاؤ۔ 2002 میں اس نے 4 مہینے لگائے، یہی بالا کوٹ میں اس کی تشکیل تھی، تو اس کا مجھے فون آیا۔ اس میں ایک لمبی کہانی ہے، اس کو 3 چلے تک اللہ نے پہنچایا، کس طرح اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا۔ تو اس کا مجھے فون ہے، مولانا میں بالا کوٹ میں 4 مہینے لگا رہا ہوں، ایک مسجد ہے ٹوٹی ہوئی، اس کا فرش بھی ٹوٹا ہوا ہے، اس پر ایک صف ہے وہ پھٹی ہوئی ہے، میں اس پہ لیٹا ہوں، اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں جو مزے میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں ملتا ہے۔ مجھے لگتا میں ہوا میں اڑ جاؤں۔ اب کیا نصیب اللہ نے بنایا شہادت کی موت۔ تو بیٹھیو اللہ سے سودا کر لو کہ یہ چند دن کی زندگی اللہ تیری مانے۔ دیکھو تم بچے بچیاں کٹھے پڑھتے ہو، ہمارے اسلام میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے، یہ حرام زادوں کا کلچر ہے۔ ہمارا کلچر شادی ہے، ہمارا کلچر نکاح ہے، ہمارا کلچر یہ بےہودگی، یہ آوارگی یہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ لوگ انسانیت کے نام پہ دھوکہ ہیں، طاعت ہے۔ فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذًا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ مِنْ عِمَارُ۔ آنکھیں بند ہونے دو، پھر دیکھنا کہ تم کس گڑھے میں گرے ہوئے ہو۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ آج تیری آنکھوں سے نقاب اٹھا دیا ہے، دیکھ اپنی گندگیاں، دیکھ اپنی برائیاں، دیکھ اپنی قباحیاں، دیکھ اپنی ضلالتیں۔